السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی جو ڈیلی بیسس پہ ہمارے حالات چل رہے ہیں اسی کے حوالے سے ہم نے آج سیشن کا آغاز کیا ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ ایک میں سینیریو بنا رہا ہوں، اسے تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ ایک وہ سرکل ہے جس کے اندر ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے، ایک وہ سرکل ہے جس کے اندر ایک بہن اور بھائی ہے۔ آپ کے سسٹم کے اندر آپ کے گھر میں ایک بہن بھائی میں بھی زیادہ بھی وہ بہن بھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، یعنی کہ میرے جو پیرنٹس ہیں ان سے جو ہونے والے میرے بہن بھائی ہیں وہی میرے بہن بھائی ہیں۔ آپ کی ساری ذمہ داریاں ان کے لیے ہوتی ہیں، ساری ایفرٹس ان کے لیے ہوتی ہیں، آپ ریسپیکٹ بھی انہی کی کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بھائی ہے وہ اس کو اپنی بہن کنسیڈر نہیں کرتا ایکچولی، اور یہ بہن اسے بھائی کنسیڈر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ والا جو بھائی ہے اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ اس پہ لگانے کی بجائے، اس کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کی بجائے، اس کو ترجیح دینے کی بجائے وہ تمام تر ترجیحات جو ہے وہ اس بہن کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن کس فارم میں؟ ایز اے گرل فرینڈ، مختلف ریلیشنز کے ساتھ وہ اس کو ترجیحات دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا کیا ترجیحات ہو سکتی ہیں؟ وہ گفٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ لوڈ کی صورت میں ہو سکتا ہے، واٹس ایور کچھ بھی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ترجیحات آپ ادھر دے رہے ہیں تو یہ والا بھائی پھر یہ ترجیحات ادھر دے رہا ہوگا؟ کیونکہ اساس کمتری اس بہن پہ آپ کی توجہ نہیں ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، یہ بھی کچھ چاہتی ہے، اس کی بھی کچھ امنگیں ہیں، اس کے بھی کچھ خواب ہیں، اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے۔ لیکن جب یہ بھائی کبھی اپنی ضروریات اپنی بہن کے اوپر، وہ ضروریات اس کی اساس کمتری کو کام ہی نہیں کرتا، اس کی تمام تر توجہ تو ادھر ہے، کیا کبھی وہ اس کو ٹائم دے پائے گا؟ کیا اس کی ضروریات کو پوری کر پائے گا؟ اس کی ڈریسنگ، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کے ناز نخرے کون اٹھائے گا؟ آج ہمارا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے، یہ ادھر توجہ میں لگا ہوا ہے اور یہ اس بات میں لگا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ ایک لڑکی کو بھگا کے لے کے جا رہا تھا، جس گھر سے وہ لڑکی کو بھگا کے لے کے جا رہا تھا وہاں سے ایک اونٹنی کو بھی وہاں سے اس نے لے لیا ساتھ میں، اس پہ بیٹھ کے وہ بھاگ کے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک جگہ پہ ایک نالا آیا، نالا کراس کرنے کے فوراً بعد وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ توجہ سے سنیے گا، وہ جو ہے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ یہ اونٹنی کس وجہ سے بیٹھی ہے۔ لڑکی نے کہا پریشان نہ ہو، اس کی جو ماں تھی نا وہ بھی ہمیشہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جایا کرتی۔ اس شخص کے دماغ میں یہ بات بڑی بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر اونٹنی ہے، اس کی ماں یہاں پہ بیٹھا کرتی تھی، اس کی بیٹی یہاں پہ بیٹھ رہی ہے، آج میرے ساتھ یہ جو لڑکی بھاگ کے جا رہی ہے، کل کو جو میری بیٹی ہوگی وہ بھی کسی کے ساتھ بھاگے گی۔ آج جو کیفیت یہ اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ کے آئی ہے، کل میری بیٹی وہی کیفیت مجھ پہ طاری کرے گی، کیسا لگے گا مجھے؟ اس نے اسی وقت اونٹ کی نکیل کو موڑا اور اسے واپس چھوڑ دیا۔ لڑکی پوچھتی رہی کہ کیا وجہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے اب سمجھ آئی ہے، آج میں برا کروں گا تو کل میرے ساتھ برا ہوگا۔ یہ وہ قرض ہے جو دنیا میں ادا کیا جائے گا، یہ وہ قرض ہے جو دنیا میں ادا کیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سر ہماری تو بہنیں ہی نہیں ہیں، ہم کیسے قرض ادا کریں؟ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ بھائی کل کو آپ کی بیوی نہیں ہوگی، کیا آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہوگی، وہ آپ کا وہ قرض ادا کرے گی جو آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا۔ اپنے اوپر جتنے قرض چڑھاتے جاؤ گے یہ ادا ہوتے جائیں گے۔ پھر دیکھ کے تماشا اپنے آپ کو اپنا تماشا خود بناؤ۔ یہ وہ سچویشنز ہیں جن کو آپ نے روز دیکھنا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، بت بنے تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، میں آپ کو کریٹیسائز نہیں کر رہا، بہت سارے معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہن کو جب بائک پہ بٹھا کے لے کے جاتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے، ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ وہ ان رستوں سے گزار کے لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کے اوپر اس کی بہن کی طرف اس کی طرف کوئی بندہ بری آنکھ سے نہ دیکھے۔ لیکن وہی شخص جب گھر چھوڑ کے آتا ہے پھر وہ کسی بہن کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اچھی طرح اس کا ایکس رے کر رہا ہوتا ہے، شرم کی بات،
اچھی طرح ایکس رے کر رہا ہوتا ہے. جب آپ ایکس رے کر رہے ہوگے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا نوجوان آپ کے ساتھ بھی یہی کام کر رہا ہوگا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یہ تو کام ہی ایسا ہے جس کے اندر جیسا آپ کر رہے ہو، جتنا انویسٹ کر رہے ہو اتنا ہی آپ کو ویسے ریٹرن میں مل جائے. تو کوشش کرو کہ ان عملوں سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. آپ کے پاس جب آپ کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے، آپ ان کاموں میں پڑھ کے اپنی تمام تر توجہ کھو بیٹھو گے، آپ اپنی تمام تر ایفرٹس کھو بیٹھو گے. آپ کے پاس سوائے بدنامی کے، سوائے رسوائی کے کچھ بھی نہیں بچے گا. ایک شعر کے ساتھ سیشن کا اختتام کروں گا. یہی آرزو رہی عمر بھر کے محبتیں میرے ساتھ ہوں، یہی آرزو رہی عمر بھر کہ محبتیں میرے ساتھ ہوں، لیکن ایسا عشق نہیں کیا کہ ندامتیں میرے ساتھ ہوں. السلام.